اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک بہت ہی عظمتوں کے ساتھ، کرامتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ ہمارے درمیان میں اس وقت موجود ہیں۔ ہم اللہ کے مہینے میں اس وقت مہمان ہیں، ہمیں اس نے اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے یاد کیا تو اس مہینے میں ہم کیا کریں، تو کچھ باتیں میں نے پہلے بیان کی کہ انسان کو چاہیے کہ اس میں جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھے اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھے جو اس لائق نہیں ہے کہ وہ افطار کر سکے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اس سال خاص طور سے ہمیں موقع دیا ہے اللہ نے عبادت کرنے کا، کیونکہ ہر سال انسان ایک مجبوری میں اور ایک اس کے پاس یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کام میں لگا ہوا ہوں، کہاں سے وقت لے کر آؤں، کس طریقے سے عبادت کے لیے وقت نکالوں، مولانا صاحب وقت نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس سال کوئی انسان اس بات کا جو ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس بات کی جو ہے شکایت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایسا وقت ہمارے پاس بھیجا ہے، شاید یہ ہمارا امتحان بھی ہو، یہ ہمارے لیے جو ہے امتحان کی گھڑی ہو کہ دیکھو تم یہ سوچتے تھے اور کرتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس سال تو تمہارے پاس وقت ہی ہے۔ لہٰذا اگر تم لوگ اس میں بھی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو پھر وقت کا بہانہ نہیں کرو۔ لہٰذا سب سے بہترین عمل اس ماہ مبارک میں جہاں اور ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے واجبات کو ادا کرے، اور واجبات میں سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے، کیونکہ ہمارے فروع دین میں جو سب سے پہلی چیز شروع ہوتی ہے اس کا نام نماز ہے۔ اول نماز فروع دین میں شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے اپنی نمازوں سے غافل نہ رہیں۔ اور نماز صرف یہ نہیں کہ انسان جو ہے جلدی سے اپنی تو ویسی نماز پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات نماز کو بھی ادا کرے۔ اس ماہ مبارک میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مستحبات نماز جو ہے بہت ہیں، انسان کی جو ہے روزانہ کی نمازیں ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو کے بعد جو ہے دعا کرے، کہ وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے دسترخوان پر آئے ہو، تو لہٰذا تم جو ہے اپنی نمازوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے بلند کر دو۔ فَأَيْدِيكُمْ، تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے بلند کر دو تاکہ تمہاری دعاؤں کو۔ دوسری چیز جو اس ماہ مبارک میں ہے، اپنے اخلاق کو جو ہے بہت اچھا بنائیں، اپنے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے رہیں، اچھے طریقے سے جو ہے ایک دوسرے سے پیش آئیں، اور اس طریقے سے پیش آئیں کہ ایک دوسرے کو شکایت نہ ہو، اور اگر شکایت ہوتی ہے اپنے اخلاق کو ہم اس میں بھی نہ سدھار سکے اور اپنے جو ہے اس میں بھی وہ نہ کر سکے، تو پھر اس میں جو ہے ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم اس کے مہینے میں بھی، اس کے دسترخوان پہ بھی، اس کے مہمان ہونے کے بعد بھی اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو نہ سدھار سکیں۔ لہٰذا انسان کو کوشش اس بات کی کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے اگر نماز مستحب نمازیں پڑھتا ہے اور مستحب نمازوں کو جو ہے ادا کرتا ہے، اور اگر کسی بھی واجبات باقی ہیں، اگر کسی کے اوپر واجبات کے نماز چھوٹ گئی ہیں، تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ انسان جو ہے اس ماہ مبارک میں اپنی نمازوں کو پورا کرے۔ یہ جو ہمارے یہاں قضاء عمری کے نام سے 23 شعبان کے مطلب 23 کے اعمال میں جو پڑھی جاتی ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 دن کی نماز پڑھنے کے بعد انسان یہ تصور کرے اور یہ گمان کرے کہ میرے پورے سال کی نماز پوری ہوگی۔ اس سے تو بہترین سودا ہی نہیں تھا اگر اس طرح ہوا کرتا کہ انسان جو ہے 6 دن نماز پڑھنے کے بعد میں یہ سوچ لیا کرتا کہ میں نے پورے سال نماز ادا کر لی۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، وہ تو ان نمازوں کے لیے ہو سکتا ہے، ان نمازوں کے لیے مطلب کہہ سکتے ہیں قضاء عمری کہ جو ہمارے 6 دن کے پڑھتے ہیں، کہ انسان جو ہے سال بھر پڑھتا ہے، کسی دن بھول گیا، کسی دن یاد نہیں رہے گی، اتفاق سے جو ہے اس کو جو ہے بیچارے کو ٹائم نہیں ملا ایک آدھ دن مطلب سال میں، تو لہٰذا وہ جو ہے اس میں وہ کوالٹی ہو سکتی ہے، وہ پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان پورے سال چھوڑتا رہے اور سوچے کہ میری نمازیں، اور یہ رسول اسلام کی بھی حدیث ہے اور قرآن مجید کی بھی تاکید ہے۔ رسول اسلام نے تو صاف طور سے فرمایا ہے کہ نماز ہی جو ہے جو انسان کی اعمال کی قبولیت کا جو ہے وہاں پر میزان بنے گی، وہاں پر جو ہے انسان کہ ان قبلت ما سوا ہے، ردت ما سوا، کہ اگر انسان کی نمازیں وہاں پر قبول ہو گئی تو ہی انسان کے تمام اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اب کوئی انسان نماز تو قبول تو تب ہوگی جب انسان پڑھے گا، جب پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کے قبول اور نہ قبول ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی ایک انسان نے ایک کام کیا ہی نہیں ہے تو اس کی کیا معلوم ہے کہ ایک بچہ جو ہے امتحان میں بیٹھا ہی نہیں ہے تو اس کو کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، تو
یہ جو بچہ امتحان میں داخل ہوگا بیٹھے گا اسی کا تو نتیجہ آئے گا، یا تو کامیابی کا یا ناکامیابی کا۔ لیکن جو انسان امتحان گاہ میں نہ پہنچا ہو، اس کو جو ہے یہ سوچنا کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، تو یہ جو ہے اس کی کج فہمی ہے اور اس کی جو ہے سوچ غلط ہے۔ لہٰذا یہ نماز کا بھی سلسلہ یہ ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھی بات ہے جو لوگ پڑھتے ہی نہیں، کہ بھائی ہمارا تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہمارے قبول روزے میں قبول کا، یہ تو ان سے سوال کرو جو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کریں، پروردگار عالم کی جو ہے ان نمازوں کو جو ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جو ہے ادا کریں، تاکہ ہم جو ہے، اور اگر ہمارے اوپر نماز جو ہے چھٹی ہوئی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے کوئی، تو رسول اسلام فرماتے ہیں من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ برأۃ من النار، کہ جو انسان اس ماہ مبارک میں مستحب نمازوں کو ادا کرتا ہے، مستحب نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ جو ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، کتب اللہ لہ برأۃ من النار، اللہ جو ہے اس کو جہنم سے بری لکھ دیتا ہے، جہنم سے جو ہے نجات دے دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، انسان جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے دوسرے، اور پھر اس ماہ مبارک میں ثواب کیا ہے، من ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فرضا فریضۃ فیما سواہ من الشہور، جو انسان اس ماہ مبارک میں ایک رکعت نماز ادا کرتا ہے فریضے یعنی واجب کی، اور دوسرے مہینوں میں بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں چونکہ اس میں خاص عنایت پروردگار ہمارے اوپر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے، اپنے مومنین بندوں کے اوپر ہے، ان لوگوں کے اوپر ہے جو اس کے مہمان ہوئے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے جب تو اور مہینوں میں نماز پڑھ تو ایک رکعت کا جو ہے ایک رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب انسان یہاں پر ایک انسان اس ماہ مبارک میں جو ہے اپنی اس مہینے میں جو ہے نماز کو ادا کرتا ہے، تو کیا اس کو فریضہ اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے 70 رکعت کا، یعنی ایک انسان جو اور مہینے میں نماز پڑھے اور اس ماہ میں اس دن میں ادا کرے، لہذا اس کا جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں نماز جو ہے اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ دوسرے مہینوں سے اس ماہ مبارک میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا جو ہے کوئی انصاف نہ ہوا کہ اور مہینے میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں، کچھ جو ہے خاص وہ ہوتی ہیں کہ جب انسان جو ہے کسی خاص کا مہمان ہوتا ہے، کسی خاص انسان کے یہاں جاتا ہے، تو اس کو جو ہے اپنے یہاں جو ہے دکھانا ان کے لیے کہ دیکھو میرے یہاں یہ آئے ہیں تو میرا بھی تو کرم بنتا ہے، میرا بھی بالکل جو ہے میں بھی تو کریم ہوں، لہٰذا جب تم میرے دسترخوان پر آئے ہو تو میری کرامت جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، نماز پڑھو گے اس کا ثواب زیادہ، قرآن پڑھو گے اس کا جو ہے تلاوت کا ثواب زیادہ، سو گے تو اس کا ثواب، جاگتے ہوئے سانس لو تو اس کا ثواب، یعنی ہر چیز کا پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں ثواب جو ہے زیادہ سے زیادہ رکھا ہے۔ لہٰذا اغتنام اس ماہ مبارک میں ہم جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کے بعد میں جو ہے ہم یہ کریں کہ ہم جو اور مہینوں میں جو نمازیں پڑھتے ہیں اس ماہ مبارک میں بھی زیادہ سے زیادہ نمازوں کو ادا کریں، اور اگر ہم جو ہیں اس میں پھر نبی کریم فرماتے ہیں دیکھو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر جو ہے صلوات پڑھو، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ اتنا بھاری عمل ہے کہ جس کا جو ہے کوئی جواب نہیں ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صلوات جو ہے پڑھے، صلوات جو ہے زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو ہے پڑھتا رہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے انسان کے لیے، لہذا انسان جو ہے اپنے عمل میں زیادتی کے لیے، اور یہ تو مطلب انسان اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے، اور انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اس کے جو ہے رحمتوں سے مغفرت سے فائدہ اٹھا سکے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔